الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اما بعد، رفقائے محترم اور محترم خواتین، ہمارا یہ سے روزہ اجتماع اب اپنے آخری مرحلے میں ہے. اس وقت اس کا اختتامی پروگرام ہے. ہماری جو پالیسی اور پروگرام اس میقات کے لیے ہے، اس پروگرام میں انہی عنوانات کو منتخب کیا گیا ہے جو پالیسی اور پروگرام کے تحت تربیت کے پہلو سے ضروری خیال کیے گئے. اس پر ذمہ داروں نے سوچا اور جو بہتر عنوانات ہو سکتے تھے اور مفید ہو سکتے تھے، اور پالیسی اور پروگرام تربیتی پہلو سے جن عنوانات کا تقاضا کرتا ہے وہی عنوانات رکھے گئے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس پر جس طرح اظہار خیال ہوا فی الجملہ وہ بہت مفید اور کارآمد رہا. ہمارے ہر پروگرام کے بعد یہ مشورہ آتا ہے کہ اس میں لوگوں کی شرکت زیادہ ہونی چاہیے، پارٹیسپیشن زیادہ ہونا چاہیے. بہرحال کوشش کی گئی ہے کہ پارٹیسپیشن کسی نہ کسی درجے میں ہو. ظاہر ہے کہ 3 دن کے پروگرام میں، بلکہ 2.5 دن کے پروگرام میں ہم یہ توقع کم ہی کر سکتے ہیں کہ موضوعات پر بہت ہی تفصیلی بحث مباحثہ ہو. بہرحال آپ حضرات کے جو مشورے ہیں، میرا خیال ہے کہ قیم صاحب نے ان کو نوٹ کیا ہوگا اور آئندہ ان سے جس حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا چیز ممکن العمل ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو بہت مختصر وقت کے لیے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں کیا چیز ممکن ہے. پالیسی پروگرام میں جماعت کے لیے جو میدان کار تجویز کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی جماعت کے میدان کار رہے ہیں. یعنی جن میدانوں میں ہمیں کام کرنا ہے وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے کی پالیسی میں یا اس سے پہلے کی بھی پالیسی میں رہے ہیں. البتہ اب کی بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ بعض چیزوں کو کچھ نیا رخ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اہداف بھی متعین کر دیے جائیں، ٹارگٹس متعین ہوں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اہداف بھی مقرر کیے گئے ہیں اور جن امور کی طرف ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے ان کی بھی نشاندہی
کی گئی ہے۔ اس وسیع ملک کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اہداف بہت ہی مختصر سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اہداف ہم حاصل کر لیں تو اس ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ ہماری توجہ مرکوز رہے گی اور متعین طور پر ہم اپنا جائزہ لے سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے اور ان کے الفاظ، ان کی روح اور ان کی معانی کو بھی سامنے رکھا جائے اور وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح معنی میں ہم معلوم ہو کہ یہ ہدف حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ دعوت کے سلسلے میں یا اسلامی معاشرے کے سلسلے میں ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ اطمینان جو شخص میدان میں ہے اس کی اپنے احساس پر مبنی ہوگا۔ وہ احساس کمزور بھی ہو سکتا ہے، قوی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ شورا بھی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم بنیاد مرصوص تک پہنچ گئے ہیں، یعنی کوئی جماعت، مقامی جماعت، اسے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قطعی چیز ہے۔ اصل چیز ہماری سعی و جہد ہے، کوشش ہے، اور ہم اس سے جس رخ سے انجام دے رہے ہیں اس کی اہمیت ہے۔ اس میں جائزہ اور احتساب دراصل اس فرد ہی کو کرنا چاہیے جو میدان میں کام کر رہا ہے۔ جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے ان پر مجھے مزید کچھ اظہار خیال کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورا پروگرام ہی ہم سب کے لیے ظاہرہ ہے۔ اس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت سی کارآمد اور مفید باتیں آئی ہیں، اور اس بات کی نشاندہی بھی ہوئی ہے کہ ہم سب کو کس میدان میں کیا کام کرنا ہے۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو شاید وہ بھیجا بات نہیں ہوگی۔ دعوت کے سلسلے میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ہر فرد یہ محسوس کرے کہ نجات اور فلاح اسلام ہی سے وابستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش فرمایا مکے میں، وہ اس طرح سامنے آیا کہ جسے سننے والے ہر شخص کا وہ ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے مان لوں یا نہ مانوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا اثر سماج پر اور اس کے مسائل پر، اس کے اخلاق پر، کردار پر، ہر پہلو سے پڑتا تھا، لیکن اصلاً اس بات پر زور تھا کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اور نہیں قبول کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو اس پہلو سے ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسی پہلو سے وہ افراد تیار ہوئے جنہوں نے معاشرے کو ایک رخ دیا، خود ان کی زندگیاں میں تبدیلی آئی اور پھر معاشرے کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ قرآن میں یہ بات بار بار سمجھائی گئی ہے، آپ خاص طور پر مکی صورتوں میں دیکھیں گے کہ ہر فرد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، ہر فرد، اور اسے جواب دینا ہوگا۔
قوم کا بھی ذکر ہے. اس میں فرمایا گیا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب غلام بن کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کر کے گن لیا ہے. لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کر کے گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ان میں سے ہر شخص تنہا اللہ کے سامنے آئے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر شخص تنہا آئے گا اللہ کے سامنے. پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، نیک انسان محبت کرتے ہیں، ساری دنیا محبت کرنے لگتی ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین انجام ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن جہاں یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، اس کا مطالبہ ہر شخص سے ہے، ہر شخص سے ہے. اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت الفردوس کا وعدہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنا رکھی ہے. جنت نہیں، جنت الفردوس بنا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیں گے، وہاں سے اسے چھوڑ کے جانا نہیں چاہیں بھائی اگتا گئے ہم. وہ ایسی نعمت ہوگی کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے سرفراز ہوں گے. اور جن کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے ان سے اقتدار کا بھی وعدہ ہے. تو یہ وعدہ، یہ جو چیز ہے، مکے میں جب یہ بات کہی گئی، سورہ کہف مکی صورت ہے جس کی آیتیں اس وقت میں نے پڑھی، اس وقت جس وقت یہ بات کہی گئی کہ ہر شخص سے ایمان اور عمل صالح کا مطالبہ تھا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو سوسائٹی بنی ان لوگوں کے ذریعے جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے سرفراز تھے، تو اس سوسائٹی کا نقشہ دوسرا تھا. اب کی بار پالیسی میں کہا یہ گیا ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری توجہ ہٹ گئی ہے؟ نہیں، ہٹی نہیں ہے، بلکہ ایک پہلو جو دب رہا تھا، جس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں تھی ہماری، کہا یہ گیا ہے کہ اسے نشانہ بنائے اور ہر شخص کے سامنے اس طرح پیش کیجیے کہ اسے محسوس ہو کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اس کا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں، اس کی ہدایت کو مانتا ہے یا نہیں، آخرت پر اس کا یقین ہے یا نہیں. وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی باشندہ ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، ہم ان سے ہر ایک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں، اللہ اور اس کی ہدایت کو مانتا ہے یا نہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور یہی اسلام ہے، اور اسی کا نام ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے پوری طرح جھک گیا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. سورہ لقمان کی آیت ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اس سامنے جھک جائے اور اس میں اعلیٰ کردار کا ثبوت دے، محسن بن کے پیش کرے. اللہ کے سامنے سر جھکانا تو ویسے بھی بہت بڑی بات ہے، اس کے ساتھ ایک شرط لگائی گئی کہ وہ محسن، اس کے ساتھ وہ احسان کے درجے پر فائز ہو. تو کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس کے ہاتھ میں عروہ وثقیٰ آ گیا. ایسا
مضبوط کڑا یا حلقہ مجھے مل گیا یا مضبوط رسی مل گئی جو اسے خدا تک پہنچاتی ہے. تو یہ بات جو کہی گئی یہ اس لیے کہی گئی کہ بعض اوقات جب ہم سماج کی اصلاح کی بات، معاشرے کی اصلاح کی بات، اقتدار و حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات نظر انداز ہو جاتی ہے کہ فرد خود بھی اس کا مخاطب ہے جس کے سامنے ہم دعوت دے رہے ہیں. تو اس لیے پالیسی میں اس پہلو کی طرف اس سے پہلے بھی کبھی کوئی توجہ دلائی جاتی رہی ہے، لیکن بہت وضاحت کے ساتھ اب یہ بات کہی گئی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے درمیان ہم جو اسلامی معاشرے کا جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی خاص میدان میں کرنے کا ہو، بلکہ پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے مسلمانوں کی پوری اصلاح سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے پابند ہو جائیں گے. ہمارا مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے، درخواست یہ ہے، ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے پابند ہو جائیں عبادات میں. ان کی عبادات وہ عبادات کے پابند ہوں اور اس طرح عبادت کریں جسے اللہ چاہتا ہے. وہ اخلاق کے پابند ہوں اور اس معیار پر اتریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ان کی معاشرت ٹھیک ہو جائے، ان کی معیشت ٹھیک ہو جائے اور سیاست میں جس حد تک دخیل ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. یہ ہم بنیادی طور پر چاہتے ہیں. لیکن یہ بات اس زور اور قوت سے مسلمانوں کے سامنے آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، عبادات کے پابند ہو جاؤ. عبادات کے بغیر تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہوگی. جو نماز کو چھوڑ دے پھر اس کی کامیابی کا کیا تصور ہے؟ جو مسجد سے بے خبر ہو، جو گھر آباد کرے اور اپنا گھر آباد کرے، خدا کے گھر کو ویران کر دے، اس کی زندگی کبھی آباد نہیں ہو سکتی. اور نہ وہ اللہ کے سامنے جوابدہی سے بچ سکتا ہے. آپ بتائیں کہ یہ کردار تم سے مطلوب ہے، یہ کردار تمہاری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. آدمی ہزار طرح کے عذر کر سکتا ہے، مجبوریاں بھی کر سکتا ہے، لیکن آدمی سے یہ جو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم خود ٹھیک ہو جاؤ اور تم اپنا خاندان ٹھیک کر لو. ظاہر ہے کہ خاندان کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی کو خود ٹھیک کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہا گیا اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ جہنم سے. جب تک پہلا عمل نہیں ہوگا دوسرا عمل نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس لیے کہا یہ گیا کہ ہم خود نمونہ بنے زندگی کا، اور وہ چھوٹا سا دائرہ جسے ہم خاندان کہتے ہیں اسے اسلام کا نمونہ بنائیں. ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اگر ملے گا تو اسلامی حکومت قائم ہوگی. آپ کو اپنے گھر پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ رائی ہیں اس کے، آپ قوام ہیں اس کے. اگر آپ یہاں فیل ہو گئے تو اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ دیکھو اقتدار چاہتے تھے، اقتدار دیا ہے میں نے 5 افراد پر، 7 افراد پر اور تمہاری ذات پر. کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری ذات پر میرا اقتدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور اقتدار دیا ہے. اس اختیار اور اقتدار کے دینے کے بعد ہم اور آپ آزمائش میں مبتلا ہو گئے. آدمی کوئی یہ حضور نہیں کر سکتا کہ اے اللہ میں جانتا تھا ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، وہاں نہیں کہہ سکے گا آدمی. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ چھوٹے سے دائرے میں تم ایک عربی انسانوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی، ہم نے 10 افراد تمہارے حوالے کیے تھے، کتنی حکومت قائم کی اسلام کی. یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے مسلمانوں کے سامنے. محض یہ بات کہ شریعت کے احکام ان کو بتا دیں آپ، یہ ناکافی ہے. شریعت کے احکام بتانے والے ہم سے بڑے بڑے مولوی اور علماء موجود ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے، بنیادی تبدیلی آنی چاہیے، اسے آپ نشانہ بنائیں. کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو متوجہ کریں کہ تمہاری زندگی کے اندر خدا سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے. یہ پہلو بھی دب جاتا ہے. اس لیے کہا یہ گیا کہ آدمی اپنی بھی فکر کرے اور کم سے کم اپنے خاندان کو نمونہ بنائے.
کہ دنیا کے سامنے ہم کہہ سکیں کہ دیکھو مسلمانوں کے خاندان اس طرح ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں جو خواتین، مردوں سے زیادہ خواتین اسلام کی طرف آ رہی ہیں، وہ ان خاندانوں کو دیکھ کر آ رہی ہیں، ان خاندانوں کو دیکھ کر آ رہی ہیں جہاں اسلامی نظام قائم ہے. جب وہ اخوانیوں کو دیکھتی ہیں، جماعت کے لوگوں کو یا جماعت کے ہم خیال لوگوں کو، دیندار گھرانوں کو، جب وہاں کی خواتین دیکھتی ہیں کہ یہاں بوڑھے ماں باپ کا یہ احترام ہے، یہاں بیوی سے شوہر اس طرح محبت کرتا ہے اور بیوی جو ہے اس کی اتنی فکر مند ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نئی دنیا ہے، ہم تو اس سے واقف ہی نہیں تھے. اسلام لا رہے ہیں. تو اسلام کا ایک پہلو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بدلے، اور اس کی طرف ہماری توجہ اس میں دلائی گئی ہے. ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے. تزکیہ پر بڑی بڑی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، اور تطہیر قلب پر بھی تقریر ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اصل جذبات کا مرکز انسان کا قلب ہے، دماغ ہے، اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر اس کی اصلاح اگر نہیں ہوگی تو ہم تزکیے کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیے ایک پہلو اور بھی ہے جو غالباً میری گفتگو میں نہیں آ سکا، وہ یہ کہ آپ مزکی بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیے کی تعلیم دینے کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ یزکیہم، ان لوگوں کا جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تزکیہ کرتے ہیں آپ. کم سے کم وہ افراد جو یہ 350 400 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مزکی بھی ہیں. اب وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر بٹھایا ہے. صرف یہ بات کہ ہم نماز کے پابند ہو گئے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو گیا ہو، ہم روزے کے پابند ہو گئے، ہمارا کردار بلند ہو گیا، ہم ٹھیک ہو گئے، اگر یہ باتیں ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کا بھی تزکیہ کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو جس مقام پر پہنچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اونچے سے اونچے مقام پر پہنچائیں. آپ کی یہ تمنا ہو کہ دوسرا بھی اس مقام پر نظر آئے، تب آپ مزکی کی حیثیت آپ کی ہوگی. قرآن نے آپ کو مزکی بنایا ہے، اور نبی کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں 1000 بار قربان ہوں، آپ مزکی تھے، گمراہی سے نکالنے والے تھے. قرآن نے کہا صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو کا تزکیہ آپ کرتے ہیں. تو اس لیے جب تک یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہوگا، محض یہ بات کہ صاحب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ آپ کے کام کا ایک حصہ ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ احساس بھی شاید غلط نہیں ہوگا، اسے آپ مبالغہ آمیز نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پوری طرح ٹھیک نہیں کر سکے. اگر ہم اپنے آپ کو اس معیار پر دیکھیں جو قرآن پیش کرتا ہے، تو ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، اپنے اللہ سے تعلق کا حال دیکھیں، ذکر و فکر کا حال دیکھیں، سعی و جہد کا حال دیکھیں، کوششوں کا حال دیکھیں، اور انسانوں کی خدمت کا جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اسے دیکھیں، تو اندازہ ہوگا کہ اس معاملے میں ہم کتنے پیچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، خدمت خلق پر بھی آپ کو توجہ دلائی گئی ہے. دیکھیے خدمت خلق بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرے گا وہ اور میں جنت میں ساتھ رہیں گے. جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، انا و کافل الیتیم کا ہاتین، 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، ایسے میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انا و کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ. بہت بڑی بات ہے یہ. اس سے زیادہ خوشخبری تو دی نہیں جا سکتی کہ مجھے میری اور اس کی قربت ایسی ہوگی جسے 2 انگلیوں کی قربت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے خدمت کے ساتھ اسلام یہ مطلوب ہے کہ آپ یہ بتائیے دنیا کو کہ یہ خدمت ہم کر رہے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی خدمت کی معنویت ختم ہو جائے گی. آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کوئی معنویت باقی نہیں رہے گی. قرآن نے سورہ دہر کے اندر کہا، سورہ دہر مکی سورت ہے، وہ یطعمون الطعام علی وجہہ یتیما و یسیرا و اسیرا، فرمایا مسکینا و اسیرا، کہا کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. جو لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. علی حبہ
اس کی ضرورت کے باوجود ہے کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. اس میں ایک بات یہ بھی لوگوں نے لکھی ہے کہ اس زمانے مسلمان قیدی تو کم تھے، غیر مسلم موجود تھے، ان کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ذمہ داری میں سے ایک فک العانی، قیدیوں کو چھڑانا بھی ہے. آپ کی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لیکن دیکھیے جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ یہ کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور ساتھ ہی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہاری یہ خدمت کر رہے ہیں. آپ خدمت کریں اور یہ بات آپ کی زبان سے نہ نکلے کہ اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ کو خود خوش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو سمجھے کہ آپ کی خدمت لا حاصل ہو جائے گی. آپ کے ذہن میں بھی یہ تازہ رہے اور سننے والے کو بھی یہ معلوم ہو، وہ کہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہا کہ ہمیں اس دن کا ڈر ہے، بہت سخت دن کا، اس دن کا ڈر ہے، اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہ آپ خدمت بھی کریں، اس کے ساتھ یہ پہلو بھی آپ کا سامنے رہے کہ یہ دراصل اسلام کا، یہ کہنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا کہ اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جن جذبات کے ساتھ آپ خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں وہ جذبات بھی سامنے آنے چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے. جس طرح وہ اپنے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ اسے غذا ملے، کھانا ملے، رہنے سہنے کا انتظام ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے. معاشرے کے اور سوسائٹی کے کمزور طبقات سے وہ غافل نہیں ہے، بلکہ ان کے سلسلے میں وہ فکر مند ہے. یہ بات بھی اسے معلوم ہونی چاہیے. ایک بات اس پالیسی میں کہی گئی ہے اور پچھلی پالیسی میں بھی بات کہی گئی تھی کہ ہمیں اسلام کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ دنیا سے یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اسلام کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا ہے، تو یہ اس کا مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ اقدام یا تمہارا یہ رویہ یا تمہارا یہ جو نظام یا جو طریقہ حیات ہے وہ غلط ہے. سعد اللہ حسینی صاحب نے کہا یہ بات تو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے. متبادل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا بدل موجود ہے. یہ صرف لا الہ الا نہیں ہے بلکہ الا اللہ بھی ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب منفی بات ہے. کسی نے سوال بھی کیا تھا، حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ کردار غلط ہے، یہ سیرت غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے. اس کی جگہ یہ فکر صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ کردار صحیح ہے، زندگی کا یہ نمونہ صحیح ہے، یہ نظام صحیح ہے. جب تک یہ مثبت اور منفی دونوں باتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ اسلام کو متبادل کی طور پر پیش نہیں کر سکتے. اب آپ کے اور میرے سوچنے کی جگہ ہے، کیا ہم اس نظام کو سمجھ رہے ہیں کہ کہیں گے غلط ہے، اس کی ایک ایک چیز غلط ہے؟ تو آپ پھر کیسے کہہ سکیں گے آپ کہ اس کا اسلام متبادل ہے؟ دیکھیے جو لوگ نچلی سطح کے ہیں ان کے درمیان تو اس طرح کے مسائل نہیں چھڑتے. جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو قیادت کرتے ہیں، وہ سب ان مسائل سے دو چار ہیں. اور جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارا طریقہ حیات غلط ہے، اس کی بنیادیں غلط ہیں، اس کی جگہ فلاں طریقہ حیات صحیح ہے اور اس کی بنیادیں یہ ہیں، اس وقت تک وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے، جس طرح کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، جس طرح کی فکر مندی ہونی چاہیے. خیال ہوتا ہے کہ شاید کہیں یہ بھی کوئی اچھا لفظ نہیں مل رہا ہے، سلوگن نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس ایک متبادل ہے، ہمارے پاس ایک نظام حیات ہے. تو میں کبھی کبھی طلباء کے درمیان کہتا ہوں کہ بھائی اسلام ایک نظام حیات ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے. میں نے کہا کہیں یہ سلوگن بن کے نہ رہ جائے کہ آپ اس کی کسی نظام کو ثابت نہ کر سکیں. کہا کہ سلوگن وغیرہ تو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے، آپ ثابت کیجئے کہ واقعی یہ نظام ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نعرے،
اور جو لوگ قیادت کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ واقعی اس پہلو سے یہ نمونہ ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، فکر کی بھی، عمل کی بھی، اخلاق کی بھی، دین کی بھی۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ پوری قوت کے ساتھ بتائیں کہ موجودہ نظام جن بنیادوں پر قائم ہے وہ غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کو جاہلیت کو بھی سمجھنا ہوگا، موجودہ غلط افکار کو بھی سمجھنا ہوگا، اور اس کے جو اثرات ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اتنی ہی گہرائی سے بلکہ اس سے زیادہ تفصیل سے اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا مودودی کے کام کا تجزیہ کرتے ہوئے یا علی میاں جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے کام کے، انہوں نے مغربی فکر کا عمومی مطالعہ کیا لیکن اسلام کا تفصیلی مطالعہ کیا، تب گویا وہ اسلام کو مثبت انداز میں پیش کر سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مغرب کو بھی سمجھیے لیکن اس سے زیادہ اسلام کو سمجھیے، تبھی آپ اس کی ترجمانی کریں گے۔ اور کوئی شخص سمجھنا چاہے کہ اسلام کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے اور کیا بنیادیں ہیں اور کیا اس نے تعلیم دی ہے، تو آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ صاحب اس کی یہ تعلیم ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جب آدمی جب دیکھتا ہے کہ مغرب کا ایک فلسفہ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اور اس کی وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ اب تک اسی کا غلبہ ہے فکری لحاظ سے، وہ اس پر تنقیدیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب بنیادیں اس کی اکھڑ گئی یا ختم ہو گیا، وقت لگے گا شاید اس میں، بہرحال جب بھی ہوگا وہ ہوگا۔